الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور کل کی لمبی زندگی کی روح، سانس ایمان ہے. جیسے یہاں انسانی جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے تو زندہ ہے. لا يموت فيها ولا يحيا. فرمایا جس شخص کے پاس کل ایمان نہیں ہے وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. مردہ بایمانہ کہ زندگی تو ہوگی، عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن وہ زندگی بھی کیا زندگی جو آگ کے شعلوں میں گزر رہی ہو، جہنم کے انگاروں میں گزر رہی ہو. تو ایسی زندگی کے بارے میں آدمی کہتا ہے نہ جیتا تو اچھا تھا، یا لیتنی کنت ترابا. لا يموت فيها ولا يحيا. نہ زندگی ہے نہ موت. تو اس مختصر سی زندگی کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جو اگلی زندگی کے اندر روح کی حیثیت رکھتی ہے. وہ ہے تو زندگی ہے. یعنی کل کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے. فرمایا جو بن ایمان کے آیا ہے، اگر دنیا سمیٹ کر دولت بھی دے دے تب بھی بچاؤ کوئی نہیں، حفاظت کوئی نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں. شعبہ عربی میں شاخ کو کہتے ہیں. 70 سے زائد شاخیں ہیں. فافضلها لا الہ الا اللہ. سب سے بڑھیا اس کا عقیدہ ہے. وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق. اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیا بھی ایمان کا ایک خاص حصہ ہے. ایمان اتنی بڑی چیز ہے، یہ ہے کیا تاکہ ہم اسے سنبھال سکیں، اسے سنوار سکیں، اسے بچا سکیں. ہے کیا چیز؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں بتایا کہ ایمان کی مثال، ایمانی زندگی کی مثال ایک درخت کی سی ہے. درخت کی جڑ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، ایسی ایمان دل کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر یہ جڑ نہ ہو تو تنا بھی نہیں ہو سکتا، شاخیں بھی نہیں ہو سکتی،
پتے بھی نہیں ہو سکتے، پھول بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایمان نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، تو اس پر اعمال کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا ایمان کیا ہے، ایمانی زندگی کیا ہے؟ جیسے وہ درخت جس کی چھپی ہوئی جڑیں اور پھر اس کے اوپر تنا اور پھر اس کی پھیلی ہوئی شاخیں، پھر ان پہ لگے ہوئے پتے، اور اس کی آخری حصہ کیا ہے؟ اس پہ لگے ہوئے پھول۔ یہ جو حدود اربع ہے یہ پورا کا پورا درخت کہلاتا ہے، یہ پورا کا پورا درخت کہلاتا ہے۔ اگر اس میں سے کچھ بھی کم ہو جائے تو درخت کی رونق ختم ہو جائے گی، درخت کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کے پھول گر جائیں، پتے گر جائیں، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس کی شاخیں ختم ہو جائیں، صرف تنا رہ جائے، بس اوقات اس کی ماہیت کا پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی جڑ ہی نہ ہو تو اس کی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے اسی طرح ایمانی زندگی ہے، ایمان عقیدہ ہے، پھر اس پر فرائض کا تنا ہے، ایمانی زندگی کے فرائض واجبات، پھر اس کے پھیلی ہوئی سنتیں ہیں، شاخیں ہیں، اور سبحان اللہ اس درخت کی جو خوبصورتی اور رونق ہے وہ مستحبات ہیں، وہ نوافل ہیں، وہ آداب ہیں، جس سے اس درخت کی کشش اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر میں اپنی ایمانی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں تو مجھے پھر مستحبات اور آداب تک کی رعایت رکھنی ہوگی۔ بس اوقات کوئی چیز ضروری تو نہیں ہوتی، صرف کپڑے پہ بدن پہ کپڑا ہی کافی ہے، لیکن بہت ساری آدمی غیر ضروری چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس سے خوبصورتی آتی ہے، اس سے کشش آتی ہے، اس سے حسن نکھرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے، زائد چیزیں ہیں، لیکن اختیار کرتا ہے، خوبصورتی آتی ہے۔ سبحان اللہ، اسلام میں آداب، مستحبات، نوافل یہ ایمانی زندگی کو خوبصورت کر دیتے ہیں۔ کوئی کہے میاں نوافل کی کیا ضرورت ہے، مستحبات کی کیا ضرورت ہے، سنن زوائد کی کیا ضرورت ہے، تو اس کی ایمانی زندگی میں خوبصورتی نہیں ہوگی، کشش نہیں ہوگی۔ اور یہ آداب اور یہ نوافل صرف عبادات میں نہیں ہوتے، معاشرت میں بھی ہوتے ہیں، لباس میں بھی ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے اندر بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اندر بھی ہوتے ہیں، غمی خوشی کے اندر بھی آتے ہیں۔ جب یہ پوری خوبصورت درخت اس کی زندگی میں ہوگا، یہ لاکھوں میں ہوگا، اس کی خوشبو نرالی ہوگی، اس کی پہچان دور سے ہوگی۔ جیسے درخت اس کی شاخوں پہ پتے بھی ہوں اور اس پر نکلے ہوئے پھول بھی ہوں تو پہچان ہو جاتی ہے یہ درخت کس چیز کا ہے۔ لیکن اگر پتے بھی گر جائیں، پھول بھی گر جائیں، شاخیں بھی گر جائیں اور صرف ایک تنا رہ جائے تو پہچان مشکل ہو جاتی ہے، امرود کا ہے، کنو کا ہے، موسمی کا ہے کس چیز کا تنا یہ؟
جب اس کی زندگی میں نوافل بھی کوئی نہیں، مستحبات بھی کوئی نہیں، سنن بھی کوئی نہیں، فرائض بھی خطرے میں ہیں، تو میرے عزیزو بس اوقات پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہے، یہ بیٹی بہنا مسلمانوں ہی کی اولاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایمانی زندگی کی مثال وہ درخت اور اس کا پورا حدود اربع، جڑ سے لے کر پھول تک، اس پورے درخت کا نام، اس پوری شکل کا نام درخت ہے۔ ایسی مسلمان کی زندگی بھی عقیدے سے لے کر، فرائض سے لے کر، واجبات اور سنن سے لے کر مستحبات تک کی زندگی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، الایمان بضع و سبعون، 70 سے زائد شاخیں ہیں اس کی۔ ایک خوبصورت زندگی ہے، لیکن اگر پرواہ نہ کی جائے اس درخت کی، پھول بھی ضائع ہو جاتے ہیں، پتے بھی گر جاتے ہیں، شاخیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، تنا بھی مرجھا جاتا ہے، اور میرے عزیزو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں اندر سے خشک ہونے لگی ہیں۔ یہ ظاہر بتاتا ہے اندر خرابی آ گئی ہے، اندر خرابی آ گئی ہے۔ مسلمانوں کو اپنی ایمان کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ حضرت امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان ہے بھی یا نہیں؟ فکر ہوتی تھی، ایسا نہ ہو کہ میں سمجھوں ایمان ہے اور حقیقت میں نہ ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ دولت ہے اور پتہ چلا کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ انہیں فکر ہوتی تھی، انہیں فکر ہوتی تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان ہے بھی یا نہیں، کوئی علامت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی علامت بتائی ہے، دیہاتی ہو تو اس سے اپنا ایمان پہچان سکتا ہے، شہری ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب ہی اس سے اپنے ایمان کو پہچان سکتے ہیں۔ ایسا پیمانہ، ایسا معیار، ایسا میزان دے دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وسأتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین اور پریشان کر دے، سمجھ لے تو ایمان والا ہے۔ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، آدمی کو پیاس کی شدت ہو اور ستو مل جائے، لسی کا گلاس مل جائے، ٹھنڈا دودھ مل جائے، مزیدار پانی مل جائے، اور اس پیاس کی شدت میں جب اسے پی لیتا ہے تو کیسا اندر سے خوشی ہوتی ہے، کیسی اندر سے خوشی ہوتی ہے، کیسے اندر سے مزہ آتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان کی علامت پوچھتے ہو، تمہارے اندر بندگی کی بھوک ہو، اللہ کی اطاعت کی بھوک ہو، اللہ کی فرما برداری کی ایسی چاہت ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ایسا جذبہ ہو، پھر وہ عبادت کی شکل میں، نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، یکسوئی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے مناجات کی شکل میں، جب تمہیں اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے اور تمہاری وہ پیاس بھوک مٹ جائے، تمہیں اندر سے خوشی ہو جائے۔ اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے۔
ایمان کیسا ہوتا ہے؟ ایسا پیمانہ دے دیا کہ میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیا میرے اندر بھی اللہ کی بندگی کی یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے، یہ خواہش اندر سے اٹھتی ہے، اور جب مجھے میری وہ بھوک بندگی سے پوری ہو جائے، نماز سے، تہجد سے، صدقے سے، زکوٰۃ سے، کسی کے ساتھ بھلائی سے، کسی کے ساتھ احسان کرنے سے، پھر مجھے اس سے اندر خوشی ہو، اذا سرت کا حسنتوں کا، فرمایا ایک تو ایمان کی علامت یہ ہے ایمان۔ دوسرا فرمایا وساءت کا سیئتوں کا، تجھے تیرا گناہ پریشان کر دے۔ کیسے پریشان کر دے؟ آدمی غفلت میں، آدمی بھول سے، آدمی غلطی سے، آدمی بھول سے، آدمی بھوک سے، بھول سے، غلطی سے ایسی چیز نگل گیا جس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تو موت ہے، اس میں تو موت ہے، زہر نکل گیا، کوئی مضر دوائی کھا لی، اس نے کھا لی، اس کی بیٹی نے کھا لی، اس کے بیٹے نے کھا لی، اس کے گھر کے کسی فرد نے کھا لی، اور پتہ چلے کہ یہ تو موت ہے، بتائیے پھر کیا حال ہوتا ہے؟ بتائیے پھر کیا حال ہوتا ہے؟ وساءت کا سیئتوں کا، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چین نہیں آتا، چین نہیں آتا، سکون نہیں ہوتا، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تدبیر کرتا ہے، کوئی ایسا تریاق مل جائے کہ اس زہر کا اثر ختم ہو، اور جب تک اس کا اثر نہیں ختم ہوتا چین نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وساءت کا سیئتوں کا، تجھے غلطی سے، تجھ سے کوئی خطا ہو گئی، بھول سے کوئی گناہ ہو گیا، بشری تقاضے کی وجہ سے تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، پھر بے چین ہو گیا، یہ کیا کر لیا میں نے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ کیا میری بربادی کا سامان ہے۔ ایسا بے چین اور پریشان ہوا، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا، تریاق تلاش کر رہا ہے، تریاق تلاش کر رہا ہے، جب تک کہ توبہ کا تریاق استعمال نہ کرے چین نہیں آتا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اگر یہ کیفیت ہے سمجھ لے اللہ نے ایمان دے رکھا ہے۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وساءت کا سیئتوں کا فانت مومن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین اور پریشان کر دے، یہ ہے علامت ایمان کی۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ بچہ زہر نکل جائے، بیٹی زہر نکل جائے، بیوی کے گلے سے زہر اتر جائے، یہ خود غلطی سے زہر کھا لے، بتاؤ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آیا اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب پر بھی یہ کیفیت ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہے، ایمان موجود ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو مبارک ہے، ایمان موجود ہے۔ کیسی بے چینی ہوتی، کیسا پریشان ہوتا ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایمان ہے جو اللہ کے نبی نے علامت بتائی ہے، وہ ایمان موجود ہے، لیکن بشر ہیں، انسان ہے، بشر ہیں، انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، زنا ہو گیا، زنا ہو گیا ہے، ایمان ہے، لیکن جب ایمان ہے گناہ ہو گیا، اب چین کہاں آتا ہے؟ اب چین کہاں آتا ہے؟ نیند کہاں آتی ہے؟ بھوک کہاں لگتی ہے؟ جینا کیسے آسان ہوا؟ مشکل ترین زندگی ہو گئی، چین نہیں ہے۔ ایمان جو ہے کہ گناہ چین نہیں لینے دے رہا، تڑپ رہا ہے اندر سے۔ اور یہ بھی پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اگر اس کا میں نے اقرار اور اعتراف کر لیا تو عزت کا کیا بنے گا، اور یہ بھی پتہ ہے اس کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں تو سزا کیا ہے؟ سنسار کیا جاؤں گا۔ اللہ کا نبی بھی اس حد کو معاف نہیں کر سکتے، حدود اللہ ہے، وہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ یہ بھی پتہ ہے ذلت کا کیا حال ہوگا،
پتھروں سے سنسار کیا جاؤں گا، آدھا حصہ گڑھے میں ہوگا، آدھا کھڑا ہوگا، لوگ پتھروں سے نشانہ بنائیں گے، اس حال میں میری موت آئے گی، یہ بھی پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایمان جو ہے یہ ایمان کہاں چین لینے دیتا ہے؟ یہ ایمان سبق دے رہا ہے، دنیا کی ذلت چھوٹی ہے، کل کی ذلت بڑی ہے، دنیا کی تکلیف یہ چھوٹی ہے، کل کا عذاب سخت ہے، نئی راتوں کی نیندیں آ رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گیا، حضور کی خدمت میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، سامنے سے آ گیا، یا رسول اللہ زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پھر چہرہ، خاندان والوں کو بلایا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا دماغ ٹھیک ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، ہم نے تو کوئی ایسی اس سے بات نہیں سنی۔ اب جب اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، سزا جاری ہوئی جو شریعت کی سزا ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ ایمان کیسا ہے؟ ایمان کیسا ہے؟ وسعت کا سیئتو کا، صاحب ایمان سے غلطی ہو سکتی ہے، اصرار نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ پہ فخر نہیں کیا کرتا۔ ایمان والے سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، گناہ کی تعویلیں نہیں کرتا، اقرار کرتا ہے، اور پھر چین نہیں آتا، بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ گناہ ہی نہ ہو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا، بلکہ بتایا وسعت کا سیئتوں کا، گناہ کرے گا بے چین ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا گناہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، لیکن جب ہوگا اور ایمان ہوگا تو چین نہیں آئے گا، کروٹیں لے گا، تریاق تلاش کرے گا، جب تک کہ اس کا تریاق استعمال نہ کر لے چین نہ آئے، یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ سزا جاری ہو گئی، سزا جاری ہو گئی، سزا جاری ہو گئی۔ کسی کے جسم پہ اس کے خون کے چھینٹے پڑے، اس کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل آیا، اللہ کے نبی فرمانے لگے مت کہو ماعز کو برا بھلا، پتہ ہے کیسی توبہ کی ہے اس نے، یہ تو جنت کے حوضوں میں غوطے لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تریاق کیسا بڑھیا استعمال کیا، اس ایمان نے اسے کیسا بڑھیا تریاق دے دیا، ایسی توبہ کی کہ اللہ کے نبی سے اسی دنیا میں جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اتنے میں ایک خاتون آئی، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یار کوئی پولیس نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، ایمان سب سے بڑا احتساب کی دولت ہے، یہ خود احتساب کرتا، ایمان خود نہیں چھپنے دیتا، خود نہیں رہنے دیتا۔ تڑپتی ہوئی آ گئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا، اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، بار بار کہتی رہی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، علامت موجود ہے میری غلطی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا، جب بچہ ہو جائے پھر آ جانا۔ بچہ ہو گیا، بچے کو اٹھا کر پھر لے آئی، کس لیے آ رہی ہے؟ مجھ پہ سزا جاری کیجئے، ایمان چین نہیں لینے دے رہا، ایمان چین نہیں لینے دے رہا، مجھ پہ سزا جاری کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ بچے کو لے جاؤ، جب تک یہ تیرے دودھ کا محتاج ہے اسے دودھ پلاتی رہو، جب یہ کھانے کے لائق ہو جائے پھر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ کوئی نگرانی نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں، بچے کو اٹھا کے لے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، کہا یا رسول اللہ دیکھو بچہ کھا رہا ہے۔
میرے عزیزو، یہ ہے ایمان کا پیمانہ۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانت مومن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین اور پریشان کر دے، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ نیکی سے کیسی خوشی ہوتی ہے، گناہ سے کیسی پریشانی ہوتی ہے، ایسی پریشانی ہوتی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب یہ ایمان ہوتا ہے، جب یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، سبحان اللہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہی عقیدہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی توانائی ہے، سب سے بڑی طاقت انسانی زندگی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے اگر یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہر کلفت اور ہر تکلیف کے بعد ثواب ملے گا، یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، اس پر ایمان ہو جائے، تو دنیا کی ہر تکلیف، دنیا کا ہر بڑے سے بڑا رنج اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان انسانی زندگی کی سب سے بڑی توانائی ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب بھی زندگی میں ناگواری آئے گی، کوئی مشکل آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، اور ایمان یہ ہے اس پر ثواب ملے گا، سبحان اللہ، وہ سارے کا سب سے بڑا سے بڑی مصائب اس کے لیے قابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ اس کی آپ کے معاشرے میں ایک ہلکی سی مثال ہے، ہلکی سی مثال ہے۔ جب آپ کو ڈاکٹر پر ایمان ہوتا ہے کہ اپنے فیلڈ میں، اپنے فن میں بڑا ماہر ہے، اور یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ ہے بھی بڑا خیر خواہ، یہ عقیدہ آپ کا اس کے بارے میں ہوتا ہے، اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ہے بھی اپنے فن میں بہت ماہر اور ہے بھی میرا بڑا خیر خواہ۔ اب وہ پیٹ بھی کاٹ دینا آپ کا، آپ ناراض نہیں ہوتے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیٹ بھی کاٹ دے آپ ناراض نہیں ہوتے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دل بھی نکال کے باہر رکھ دے تب بھی آپ پریشان نہیں ہوتے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو جائے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ قدیر ہے، ہاں، یہ عقیدہ ہو جائے، اور پھر اس کی طرف سے کوئی سوئی چبھ جائے، سوئی چبھ جائے، تو پھر کہتا ہے وہ حکیم ہے، وہ رحیم ہے، اس میں میرا ہی بھلا ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی، اللہ ایسا بڑھیا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے، ایسا رچ بس جائے کہ پھر تیری طرف سے جو بھی فیصلہ ہو میرے دل میں اس پر خوشی آ جائے، رضا آ جائے، اطمینان آ جائے۔ ایمان ایسا ہے نا کہ آئی کہاں سے؟ اس جیسی شفقت کسی کی نہیں، اس جیسی حکمت کسی کی نہیں، اس جیسی مہربانی کسی کی نہیں، اس جیسی بھلائی کسی کی نہیں، اس جیسا میرے لیے خیر خواہ کوئی نہیں۔ جب وہاں سے کوئی چیز ناگواری کی آ رہی ہے تو آدمی پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ کوئی آپ کو جانتا نہ ہو اور آپ کو سوئی چبو دے، آپ لڑنے لگ جائیں گے، اور وہی سوئی اگر ڈاکٹر صاحب چبو دیں، کوئی اجنبی آدمی سوئی چبو دے، آپ لڑنے لگ جائیں گے۔ وہی ڈاکٹر صاحب چبو دیں، آپ خوشی خوشی اسے پیسے بھی دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کو جانتے ہیں، اس اجنبی کو جانتے نہیں۔ میرے عزیزو، جب سے ہم اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں اس وقت سے ہمیں اللہ کی ہر بات اچھی نہیں لگتی، اس کا کوئی فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اس کا کوئی تصرف اچھا نہیں لگتا۔
اندر ہی اندر ہمیشہ اللہ سے شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، شکایت ہی رہتی ہے، پہچانا جو کوئی نہیں۔ اگر اسے پہچان لیتے تو پھر تو اس کا سوئی چبونا بھی رحمت سمجھتے۔ کوئی پیٹ چاک کر دے ہاں اور دل باہر نکال دے تو کیا کہتے ہیں؟ مسیحا ہے، مسیحا، مسیحا ہے، جان بچا لی اس نے، جان بچا لی اس نے، مسیحا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان کی شان بھی یہی تھی۔ جب اسے اپنے اللہ کی ذات پہ اعتقاد اور ایمان نصیب ہوتا، اللہ کی طرف سے کچھ حالات آتے تو یہ اللہ سے اور پیار کرنے لگ جایا کرتا تھا، اور پیار کرنے لگ جاتا تھا۔ لیکن وہ تو ایمان ہے نا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، ایسا ایمان اللہ نصیب دے دے کہ نیکی کریں، بندگی کریں تو اندر خوشی ہو، جیسے ٹھنڈا پانی پیاس کے موقع پہ، گناہ ہو جائے پریشان ہو جائے، جیسے غلطی سے زہر کھا لے تو تریاق کی تلاش میں دوڑتا ہے، ایسے ہی توبہ کی طرف دوڑے، ایسا ایمان مل جائے، یہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرے عزیزو، مسلمان صرف شجاعت میں با کمال نہیں ہوتا کہ بہادری میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ مل جائے تو پھر عقل میں بھی اس کا کوئی مثال نہیں دیتی، پھر علم میں بھی اس کے کوئی مثال نہیں ہے، پھر عمل میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کا جو یہ ایمان ہے نا، یہ جو ایمان جہاں اس کے اندر شجاعت بھر دیتا ہے، وہاں اس کی عقل میں روشنی بھی بھر دیتا ہے، وہاں اس کے علم میں نور بھی بھر دیتا ہے، وہاں اس کے عمل میں طاقت بھی بھر دیتا ہے۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی تو دنیا میں پھر کوئی نظیر ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایمان ہو، ایمان ہو تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کی زندگی کی سب سے بڑی توانائی جس سے اس کی زندگی تر و تازہ رہتی ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے۔ جتنی اندر کی وہ جڑ درخت کی ہری بھری ہوگی، طاقتور ہوگی، اتنی اس کی بہار پورے درخت پہ نظر آئے گی۔ جتنا اللہ کی ذات پہ یہ یقین، یہ اعتقاد رہے گا، اتنی اس کی ساری زندگی تر و تازہ رہے گی، پوری زندگی میں تازگی ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو توانائی کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے ٹانگ استعمال کرواتے ہیں، صحت مند ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے، لیکن اتنا ہٹا کٹا صحت مند ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈپریشن میں پڑا ہوتا ہے، پھر بھی مایوسی میں پڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈپریس ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے وہ توانائی نہیں دی جس سے حقیقت میں اس کی زندگی میں طاقت آتی تھی کہ بڑے سے بڑا رنج اس کے لیے قابل برداشت ہو جائے، بڑی سے بڑی آزمائش اسے ہنسی خوشی برداشت کر لے، بڑی سے بڑی تکلیف اس کے یہاں قابل قبول ہو جائے۔ وہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمان لگے لا یؤمن، بلکہ فرمان لگے قسم خدا کی وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ پھر کہا قسم خدا کی وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص قسم خدا کی ایمان والا نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ 3 مرتبہ وہ شخص ایمان میں نہیں، ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں، اس شخص میں ایمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ پھر فرمایا جنت میں نہیں داخل ہوگے، جنت میں نہیں داخل ہوگے
جب تک کہ ایمان نہ ہو، اور تمہارا ایمان ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اب دیکھیے، ہم اپنے گھروں کا حال دیکھیے، اپنے خاندانوں کا حال دیکھیے، آپس کے رشتہ داروں کا حال دیکھیے، آپس میں خونی رشتوں کا حال دیکھیے۔ ایمان، جب ایمان ہے تو جو جتنا میرے قریب ہے اتنا ہی اس کو میری ذات سے نفع ہو رہا ہے، لیکن معاملہ ہی الٹا ہے، جو جتنا میرا قریب ہے اتنا ہی میرے شر سے تکلیف میں ہے، میری ایذا سے پریشانی میں ہے، میری زبان سے، میرے طرز عمل سے، میرے رویوں سے تکلیف میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں، اس شخص میں ایمان نہیں۔ پھر فرمایا ایمان والا نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ پھر فرمایا ایمان کے بغیر جنت کوئی نہیں۔ اور فرمایا ایمان ہو نہیں سکتا حتی تحابو، جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تو ایمان کی تو کچھ علامات ہوتی ہے نا بھائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس درخت کے نیچے جڑ موجود ہے، اس کی شاخیں بتاتی ہیں، اس کے پھول پتے بتاتے ہیں کہ واقعی اندر شاخ درخت کے نیچے جڑ تر و تازہ ہے۔ کہنے میں مسلمانوں کا گھر، کہنا میں مسلمانوں کی زندگیاں، لیکن محبتیں کوئی، کہنے میں سب مسلمان، محبتیں کوئی نہیں۔ ایک ہی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، ایک ہی دسترخوان پہ رہتے ہیں، ایک ہی چار دیواری میں رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر ایسی ایک دوسرے سے تکلیف ہے کہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر انہیں اختیار مل جائے، حالات اجازت دیں تو ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں۔ جنت میں نہیں جائے گا ایمان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان نہیں ہے حتی تحابو، جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کا ساتھ رہنے والا اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ایمان اس کی علامات ہیں، اس کی پہچان ہو سکتی ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں۔ تو ایمان بڑھیا دولت ہے میرے عزیزو، لیکن یہ ہمیشہ ایک سطح پہ نہیں رہتا، ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، بڑھتا ہے، گڑتا ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، قدر نہ کی جائے تو یہ رخصت ہو جاتا ہے، یہ باقی نہیں رہتا، ایک جیسی حالت نہیں رہتی۔ تو اندر ایمان ایک اندر چھپی ہوئی چیز ہے، جڑ ایک زمین کے اندر رہی ہوئی چیز ہے، لیکن شاخیں بتا دیں گی، پتے بتا دیں گے، پھول پتیاں بتا دیں گی کہ اس ایمان کا حال کیا ہے، وہ بتا دیں گے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا پڑوسی بتا دے گا، اس کا ساتھ رہنے والا بتا دے گا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بتائے گا، اس کا رشتہ بتا دے گا، اس کے آپس کے تعلقات بتا دیں گے، پتہ چل جائے گا ایمان کس سطح پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، اس کا ایمان سب سے بڑھیا جس کے اخلاق سب سے بڑھیا۔ اخلاق بتا دیں گے ایمان کس سطح کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھا کرتے تھے، آئینہ اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میرا چہرہ، میرا ظاہر خوبصورت بنایا ہے، اللہ میرے اخلاق بھی بڑھیا بنا دے۔ یہ اپنی امت کو دعا سکھائی، امت کو دعا سکھائی۔
تو یہ ایمان کی علامات ہیں، یہ ایمان کی شاخیں ہیں، یہ ایمان کے پتے اور جسے کہیں کہ پھول ہیں۔ اس سے ایمان کا پتہ لگتا ہے ایمان کس سطح کا ہے، یہ ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے۔ تو اس زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ میرے عزیزو ایمان ہے، ایمان ہے۔ جب یہ صحت مند ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ یہ دل سلامت دے دے، آنکھیں پاکیزہ دے دے، زبان صاف دے دے، تو یہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہو سکتا، اپنا مزہ ہے۔ پھر جب سانپ ڈس لیتا ہے اور اس کا زہر آدمی کی زبان تک آ جاتا ہے تو زبان کے ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور نیم کے پتی بھی کھائے تو وہ بھی کڑوے نہیں لگتے۔ نیم کے پتوں کی کڑواہٹ نہیں گئی، علامت ہوتی ہے سانپ کا زہر چڑھ گیا ہے، اس لیے اس کی زبان پہ اتنی کڑواہٹ ہے کہ نیم کے پتوں کی کڑواہٹ بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ اور جب وہ ذائقہ سانپ کا زہر اتر جائے تو نیم کے پتوں کی کڑواہٹ پھر محسوس ہونے لگتی ہے، پھر محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جب بدی غالب آ جائے اور بدی کی ظلمت غالب آ جائے تو پھر بدی کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، پھر گناہوں کی کڑواہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر توبہ کا تریاق استعمال کر لیا جائے اور وہ گناہوں کا زہر اتر جائے، سبحان اللہ، پھر عبادات کی، بندگی کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے، گناہوں سے وحشت اور کڑواہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، پھر محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور اگر بشری تقاضی کی وجہ سے کبھی ہو بھی گیا، چین نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا جب تک کہ توبہ کا تریاق استعمال نہ کرے۔ اس لیے اللہ کریم کہہ رہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ایمان والے تو کبھی بھی گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہے؟ ایمان بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور سانپ بچھو بھی اپنے گھر میں برداشت کرے گناہوں کی شکل میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں برداشت، آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، پوری حفاظت اور تدبیر کے باوجود بھی آ سکتے ہیں، لیکن برداشت نہیں ہے۔ جب تک کہ اپنے بچوں کو بچا نہ لے، بچیوں کو بچا نہ لے، چین نہیں آتا۔ سر کی آنکھوں سے خطرات دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سر کی آنکھوں سے خطرات دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی اجنبی آدمی آ جائے، بچہ گھڑے کی طرف جا رہا ہو، بیٹی آگ کی طرف جا رہی ہو، تو سر کی آنکھوں سے خطرات دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایمان کی آنکھیں کھول دے، اللہ ایمان کی آنکھیں کھول دے، پھر ایمان کے خطرات سے بھی آدمی ایسی خوف زدہ ہونے لگتا ہے، ایسی پریشان ہونے لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی نسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اللہ ایسا بڑھیا ایمان، ایسا بڑھیا عقیدہ نصیب فرما دے، جو بھی آپ کا تصرف ہو، جو بھی آپ کا فیصلہ ہو، میں دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤں، صحت کا ہو، بیماری کا ہو، جو بھی آپ کا فیصلہ اور تصرف ہو، میں اس پہ راضی ہو جاؤں۔ گھر کے ملازم کو پتہ ہوتا ہے یہ گھر مالک کا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ اب مالک اپنے گھر میں جو بھی تصرف کرے اسے تو پریشانی نہیں ہوتی نا، اسے پتہ ہے مالک ہے، گاڑی یہاں کھڑی کرے، فرنیچر یہاں رکھا ہے، قالین بچھائے نہ بچھائے، کلر جو بھی کرے، جو بھی کلر اسکیم لے کے آئے،
اسے پتا ہے مالک کا گھر ہے، جیسے مرضی تصرف کرے، اس کا اعتقاد ہوتا ہے نا کہ مالک کا گھر ہے. سبحان اللہ. جب مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہو جاتا ہے، دنیا اللہ کی ہے، اس کی مرضی جیسے چاہے تصرف کرے. اس کا اختیار ہے، جو چاہے کر لے. تو پھر دل اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ چیز زندگی کو بہت خوشگوار کر دیتی ہے. بلکہ سچ بتاؤں، ناگواریوں میں بھی خوشگواری مل جاتی ہے، تکلیفوں کے اندر بھی راحت مل جاتی ہے. اور اگر یہ ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جائے تو خوشگواریوں کی ہزاروں شکلیں ہوں، ذرا سی ایک سوئی چبھ جائے، ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. پریشان رہتا ہے. اور اتنی ڈھیر ساری خوشگوار شکلیں ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لذت نہیں حاصل کر سکتا. تو اللہ سے بڑھیا ایمان مانگا کریں، بڑھیا ایمان مانگیں. اور میرے عزیزو، اس ایمان کی ترقی اعمال سے ہے، فرائض سے ہے، واجبات سے ہے، نفل سے ہے. اور اس ایمانی زندگی کی رونق نوافل سے ہے، آداب سے ہے، مستحبات سے ہے. اگر یہ پوری زندگی کے اندر اس کا ہم اہتمام کرتے رہیں گے، ہماری ایمانی زندگی میں بڑی رونق آئے گی، بڑی کشش آئے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. بچیوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اے اللہ، اپنے فضل سے اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ، اپنے گھروں کا ماحول پورا دین پہ ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، بڑھیا ایمان نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی ظلمتوں سے ہمیں ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، حادثات سانحات سے حفاظت فرما. مولا کریم عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہر قسم کی خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما. اے اللہ، نیک صحبت کے بعد اے اللہ بری صحبت سے محفوظ فرما. اچھے ماحول کے بعد برے ماحول سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہدایت والی فضا کے بعد گمراہیوں سے محفوظ فرما، گمراہ لوگوں سے محفوظ فرما. مولا کریم اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ، گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما. آپس کے گھروں میں محبتوں والی فضا نصیب فرما. ایک دوسرے کے لیے اے اللہ دلوں میں جگہ نصیب فرما. ایک دوسرے کے لیے احسان اور ہمدردی کا جذبہ نصیب فرما. گھروں میں جتنی نفرتوں کی شکل ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، مولا کریم ان کی مدد اور نصرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا